बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अर्ज़ किया है कि नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी भीज गए। नैना लगियां बारिशां ते पलकां दे कोने विच रोवे नींद मेरी। सर ये मुझे शेर इसलिए चेते आया है कि लाहौर में बारिश हो रही है और सपने बारिश लाहौर में हो रही है, सपने सुके सुके इस्लामाबाद में भेज रहे हैं। और सपने क्या थे कि हम इसी तरह के महबूब हैं जिस तरह के उसी तरह के महबूब रहेंगे। और सपने कौन से पिजे हैं, या जो वो कहते हैं ना पलकां दे कोने विच रोवे नींद मेरी, क्या इस्तारा है। तो वो जो नींद कौन सी रो रही है, वो इमरान खान साहब का चैन और सुकून जो है वो खो गया है, क्योंकि बंदयाल साहब ने फिर लिया अखियां और अखियां उन्होंने फेरियां। पसीना मैनू आ रहा है सर, गर्मी बहुत है, बत्ती नहीं हैगी, बारिश हो रही है। तो हुआ ये है मामला। बात सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं कि कल तक जो लाडले थे, अभी 16 सितंबर आना बाकी है, वो लाडले नहीं रहे आज। यानी आप देखें ना कि क्या तमाशा था कि उधर वो जो जज है दिलावर खान, मेरा ख्याल है व्हाट्सएवर, जो दिलावर नाम ही है उनका, वो जो तोशा खाना केस में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है और बात शहादतों से आगे गुजर चुकी है। अब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट होनी है और उस स्टेटमेंट के ऊपर जिरा होनी है। और उधर उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब एंड कंपनी, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी कि जनाब हमने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशनें दायर की हुई हैं। नंबर 1 पिटीशन कि इस जज से केस किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए। क्यों? क्योंकि इस जज के फेसबुक के ऊपर इमरान खान के खिलाफ पोस्ट है। अच्छा, इमरान खान के हक में होती फिर ठीक था, पहली बात। दूसरी बात कि जो जजों के साथ आप कर रहे हैं, वो जज जो ज़रा सा भी आपकी बात सुनने के लिए या आइन और कानून के ऊपर चल रहा है, वो आपका दुश्मन है। और दूसरी बात कि जज साहब ने, जो दिलावर साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने कहा है कि यार कि ये पोस्ट मैंने नहीं की और उन्होंने खुद केस कर दिया है। मतलब वो मुतलका हकाम को कहा कि इसकी इंक्वायरी करें कि कौन टैग कर रहा है। मतलब आप प्रोपेगेंडा, इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही काम आता है, झूठ बोलना और अन्नेवाह बोलना, और दुख थोड़ा तो विधान बोता। अब इसकी भी 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल एक बहुत आला पाए के अफसर हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो सर पकड़ के बैठे हुए थे, ऐसी कीता की ये हमने किया क्या है। हम तो सिंपल पुलिस वाले जाते थे कि जी कि ये आपके खिलाफ जो है वो अदालत ने केस की वो क्या है वारंट निकाले हैं, तो आप पेट्रोल बम फेंकते थे। अच्छा, फिर एक केस में आप मफरूर थे, पकड़ा आपको नैब वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट जनाब वो फिर पूरे मुल्क में आग लगा दी। क्या इमरान खान साहब जो हैं, वो मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था, क्या वो सीधा ऊपर से नाजिल हुए हैं? मतलब क्या उनकी कोई जो है दुनिया में आमद का तरीका कोई मुख्तलिफ था? मतलब वो बक्से च पैक होके आए थे, क्या था? सवाल ये पैदा होता है। या वो क्या है जो बाकी पॉलिटिकल लीडरों के साथ नहीं हुआ, इमरान खान साहब की 3 खाने क्या है? तो लिहाजा वो शोर शराबे वाली भी एक अलहदा से कैफियत है। और वो कहते हैं ये बेसिकली, मैं बात कहीं इधर उधर से ना निकल जाए, कि दुख थोड़ा वधान बोता, यानी कि वो जो होता है ना, एक हैजान पैदा करना, एक अफरा तफरी पैदा करना। खान साहब को पकड़ने लगे हैं, छेती आ जाओ। खान साहब को निच आ गई है, छेती जो है वो ज़मान पार्क पहुंच जाओ। खान साहब जो है उन्होंने खाना पता खा लिया है और वो टेढ़ा अफर गया है, फटाफट पहुंचो। यार ये मजाक है, रियासत को मजाक बना के रखा हुआ है कि जी फलां तरीक को गिरफ्तारी हो सकती है और मेरे खिलाफ जो है गिरफ्तारी हुई तो फिर जनाब रिएक्शन बढ़ाएगा। ले आओ भाई रिएक्शन, तुसी आपने रिएक्शन ला के देख लिया, मजीद भी ले हैं। तो चीज़ों को जो है ना वो तीली ला के रखना। एक वो साहब ने एग्जैक्टली ये वाली मुझसे बात की कि यार ये तो अपने कारकुनों तीली लगा के रखते हैं, और शेर आया वो वाली बात। तो अगेन दुख थोड़ा वधान बोता। अब भी यही होना है, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, मैं बात इधर उधर ना हो जाए कि जो दूसरा केस था, ये दिलावर साहब ने तो जो करना है अब वो इस स्टेज के ऊपर है कि इमरान खान साहब ने आज वहाँ पर अपनी बयान देना था कि मैंने तोशा खाना में जो फनकारी दिखाई थी उसके उनके पास कानूनी जवाज़ क्या हैं। तो उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा उन्होंने चैलेंज किया हुआ था मेंटेनेबिलिटी, ये काबिल समात है ही नहीं। अब वो कहते हैं कि जी कि आप सुप्रीम कोर्ट, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हमारी दरखास्तों के ऊपर अभी तक फैसला कोई नहीं किया, तो दिलावर साहब तक काम पाई जा रहे हैं, तो स्टे कर दें। क्या कर दें? स्टे कर दें।
تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست فوری لی، فوری لگا دی، ادھروں درخواست گئی ہے، اور آج ہی عمران خان صاحب نے اپنا بیان دینا تھا متعلقہ ٹرائل کورٹ میں دلاور صاحب کے سامنے۔ ہمارا یہ خیال تھا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا، لو جی پھر خان صاحب نے ریلیف لبے ہی لبے، لیکن سر پارٹی تو سر تے لتا رکھ کے دوڑ لگی بندیال صاحب دی گریٹ، اور پھر وہ گانا تو بنتا ہی تھا کہ سکے سکے سپنے بھی بھیج گئے۔ تو عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے اپنی عدالت میں لگانے کے بجائے، ہوتا ہے نا کہ آپ کیس میں خود سنوں گا اپنے محبوب کا کیس ہے، اس کو سننے کے بجائے انہوں نے 2 ججوں کے جسٹس یحییٰ آفریدی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں کہ ان کا ایمان بھی جاگا ہے تو کب جاگا ہے۔ وہ فرعون تھا نا، وہ جب سمندر میں دریا برد ہونے لگا تو انہوں نے میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب کے اوپر، اور کہا ہون نہیں کاکا، ہون ٹائم لنگ گیا، ہون ختم ہوئی گل۔ تو یہ جو بندیال صاحب کا ایک دم سے ایمان جاگا ہے کہ انصاف بھی ہونا چاہیے، یہ جج چھان برا لینے کے لیے ہم نے نہیں رکھے ہوئے، وہ جو جج یعنی عمران خان صاحب کو بھی نہیں پسند اور جناب ان کو بھی نہیں پسند اپنے بندیال صاحب کو، وہ سارے کے سارے جج جو ہیں وہ سائیکلوں کو پینچر لگانے کے نہیں رکھے ہوئے۔ تو ان کو یاد آیا کہ یار وہ مسرت ہلالی صاحب بھی نویں آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، تو یہ بینچ کے سامنے خان صاحب کا کیس پیش کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہونا تھا، یہ بندیال صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں پر انصاف ہونا تھا، وہاں پر اصول کی بات ہونی تھی، اور وہی ہوئی۔ سر ٹرائل جب چل رہا ہو تو عدالتیں ہو، عدالت سپیریئر کورٹ وہ اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑایا کرتی، کیونکہ ٹرائل کے بعد بھی آپ کے پاس 2 فورم کم از کم ہوتے ہیں، ایک اپیل کے 2 فورم ہوتے ہیں، ایک نہیں 2۔ تو لہٰذا جو نظام انصاف ہے ویسے ہی ہمارے ہاں تو وہ کچوے کی چال چلتا ہے، تو اس میں بھی اعلیٰ عدالتیں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں تو یہ بات مناسب نہیں تصور کی جاتی۔ تو یہی انہوں نے کیا۔ خواجہ عارف صاحب وہ ہمارا دیکھے دلاور جو ہے وہ پوسٹیں لگاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہاں پر کیس جو ہے وہ تو جناب تیار بیٹھا ہوا فیصلہ سنانے کے لیے، تو جج فیصلہ ہی سنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ٹرائل کورٹس میں۔ جب ٹرائل ہوا کرے گا تو پھر فیصلہ بھی آیا کرے گا۔ جی وہ 50-50 والا سنا ہوا ہے نا، وہ والا جو خاکہ تھا، جب غلطی کریں گے تو پھر غلطی ٹھیک بھی کرائیں گے، وہ پرانی بات ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، بڑا مزے کا تھا۔ تو خان صاحب کو داغ مفارقت دے گئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ساری محبتیں جو ہیں وہ پتا پانی ہو گیا، ساری محبتوں کا ستیہ ناس بمب بج گیا سب کی سب محبتوں کے اوپر۔ کیوں بجا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے طاقت ہاتھ سے آہستہ آہستہ پھسل رہی ہے۔ سر یہ ہے فیٹ، یہ ہے طاقت کا خمار۔ جب اترنا شروع ہوتا ہے، جب آپ کے پاؤں زمین پہ لگنے شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہم نے کر کیا دیا ہے طاقت کے نشے میں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے پاکستان کے نظام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، ویسے تو نقصان وہی پرانا میں شروع کر دوں گا، واویلا وہی نوحہ، پرانا نوحہ، کہ یار کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر گئے ہیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب، انہوں کوئی نہیں پوچھتا، باقیاں نے دوالے ہو جاؤ تسی۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے ہمارا۔ میں جو مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر جو موجود محبتیں تھیں، جو سپورٹ تھی، وہ آج آ کے عدلیہ میں باقی بچی تھی، وہ بھی آج اس کا بھی وہ قصہ تمام ہوا۔ اب جوں 16 ستمبر نزدیک آتا جائے گا، خان صاحب کی منجی اتنی تیزی کے ساتھ ٹھکتی جائے گی، قلعہ گیا ٹھک ٹکانے گئی مک۔ یہ سادہ سا اس پوری کاروائی کا مطلب ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، مطلب آپ سمجھتے ہیں ساری باتوں کو۔ وہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں سست روی کا شکار تھی، وہ وجہ بھی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کیوں تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ عمر عطا بندیال صاحب کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی تاریخ میں اپنا کوئی علیحدہ سے نام لکھا کے جائیں گے، مطلب کوئی پتہ نہیں وہ کیا رستم کیا نہیں، یا پتہ نہیں کیا جسٹس جو ہے وہ ایم آر کیانی، مجھے تو وہی آتے ہیں ذہن میں، یا جسٹس یعقوب علی خان، اس طرح کی وہ کوئی، یا جسٹس کارلینیس بن جائیں گے۔ سر وہ منہ اور ہوتے ہیں، وہ شکلیں ہی اور ہوتی ہیں۔
جنہوں نے کوئی تاریخ میں اپنے نام لکھوانے ہوتے ہیں. تاریخ میں دو طرح سے نام لکھے جاتے ہیں. یزید کو آج تک تاریخ یاد رکھتی ہے لیکن برے نام سے. یزید لوگ اپنے بچوں کے نام یزید کے نام کے اوپر نہیں رکھتے. جتنی محبتیں، جتنی مرضی کسی کی محبتیں در پردہ پل رہی ہوں اندر، لیکن کوئی اس کے نام کے اوپر نام نہیں رکھتا. حسین آج بھی زندہ ہے. میں جذباتی ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. تو پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ جب طاقت کے نشے اترتے ہیں تو پھر سمجھے لگتی ہے. عمران خان صاحب کو ایک اور سمجھ لگی ہے. اب سائفر والا کام شروع ہوا ہے. کل سائفر والے کیس میں ایف آئی اے کے سامنے جب پیش ہوئے ہیں تو ہوا نکل گئی خان صاحب کی اندر. جب انہوں نے سیدھے دو ٹوک سوال کیے ہیں تو خان صاحب کو راستہ نہیں مل رہا تھا. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ خطاب میں فرمایا وہ جو میں نے لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا. اور پائیں آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کی آپ نے کل اساس کا بیڑا غرق کر دیا. یوں کر کے جیب سے نکالا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ سازش میں نے پکڑ لی ہے، خدا کا خوف کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ سائفر جو ہے وہ تھا نہیں، وہ مذاق تھا، وہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ جو بھی تھا. یہ فون آ گیا ہے، فون میں نے سننا نہیں ہے، بعد میں سنیں گے. تو پوائنٹ میں معافی چاہتا ہوں، اس ساری گفتگو کو ادھر ادھر نکل جاتی ہے جب یہ اس طرح کی کوئی کال شال آ جاتی ہے. عمران خان صاحب سسٹم کے اندر جو ہیں وہ ختم شد ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. معاملہ صرف ایک چیز کے اوپر رکا ہوا ہے. میں پھر آپ کو کہہ دوں، کلیئر کٹ کر دوں. اس پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے گریٹ ریسیٹ کا جو بٹن دبایا ہوا ہے، وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اس گریٹ ریسیٹ میں جو لوگ آنے والی تھاں کے اوپر آنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، جو 2010 سے پہلے جہاں پر تھا، جس حیثیت جس اوقات میں تھا، وہ اسی حیثیت اسی اوقات میں واپس جائے گا. یہ پاکستان کی فوج نے اپنا بٹن دبا دیا ہے، ریورس کر رہی ہے ہر چیز. اس کو گریٹ ریسیٹ کہہ دیا انہوں نے. یہ میں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے یہ ٹرمنالوجی بھی اسی طرح انہی کی ہے، گریٹ ریسیٹ. اور اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی آنے والی تھاں جائز مقام کے اوپر آئے گا. اس کو مزید اگر تھوڑا سا میں فنی سائڈ کے اوپر جاؤں تو جتنے دی کھوتی اتھے جا کے کھلوتی، یہ وہ اس کا ترجمہ گریٹ ریسیٹ کا یہ بنتا ہے. تو ہر بندہ، ہر سسٹم میں جس بندہ بڑھ گیا تھا، اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کر رہا تھا، وہ واپس جا رہا ہے، وہ واپس جائے گا. رکاوٹ اس میں کچھ چیزیں آ رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، جس طرح بندیال صاحب تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے. بندیال صاحب کو بھی اگر ٹٹولا جائے گا تو اعجاز الحسن نکلے گا سر پچھوں. اور اعجاز الحسن کو کندھا کون دے رہا ہے؟ منیب اختر. یہ ٹرائکا ہے، اس کو سمجھیں. وہ جو ہے نا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ سارے جو ہیں یہ کچھ ان کے کریکٹر کچھ اور ہیں. شامل واجہ ہیں ان میں سے موسٹلی. ہاں اے کریے، ہاں اے کریے، اے بہت ظلم ہو گیا، ہاں بڑا ظلم ہو گیا. وہ والے کریکٹر ہیں. یا وہ جو جنرل فیض جو ہے وہ ابھی تک پیچھے بیٹھ کے جو ہلا رہے ہیں نا یوں کر کے ڈوریاں، کیونکہ سر سسٹم سارا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا. تو گریٹ ریسیٹ میں جب تک، یہ میرا خیال ہے، یہ میرا استدلال ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بڑے طاقتور لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے. گریٹ ریسیٹ اسی وقت کامیاب ہوگا آپریشن جب آپ اس فیض صاحب اور جو ہے نا نام لین لگے دل نو ہاتھ پہندا ہے باجوہ صاحب، جب تک ان کا آپ جو ہے وہ کوئی کچھ اپا نہیں کرتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. گریٹ ریسیٹ آپ کرتے رہیں، گریٹ ریسیٹ جتنا ہوگا نیم جہاں سا اتنا ہی ہوگا. لیکن بہرحال کچھ تو ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کی پلکاں کے کونے اچ بہ کے نیند رس کے رو رہی ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ سائفر والی بات جو ہے یہ اس پر غور کریں کہ پائن مکر ہی کہ سائفر میرا، وہ سائفر تھا ہی نہیں. کیونکہ سامنے جب وہ موت کھڑی نظر آ رہی ہو نا، موت میں علامتی طور پہ کہہ رہا ہوں، استارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اب موت چلے زیادہ ایک مشکل سخت لفظ ہے، موت نہیں کہتے. جب مصیبت اور قیامت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو تو سر پھر پتے ایسے ہی پانی ہوتے، پھر یو ٹرن ایسے طرح ہی بج دینا. تو خان صاحب جو ہیں وہ بچ کے دکھائیں. شاعر کہندا ہے کہ ہن بچ کے وہاں سونے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.